السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس حوالے سے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو ناظرین اس بات کا علم ہوگا کہ پاکستانی ایک کرکٹر ہے شعیب ملک، جیسا کہ یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ تو آخر وجہ کیا ہوئی؟ پہلی جس کے ساتھ شادی کی تھی غالباً ثانیہ مرزا اس کا نام تھا، تو آخر کیا معاملات پیش آئے جس کی وجہ سے یہ دوسری شادی کرنی پڑی؟ تو آئیے ناظرین وہ ہم آپ کو اسی والا سے، یعنی وہ طلاق کے والا سے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، آیا کہ یہ ثانیہ مرزا دوبارہ یعنی کہ ان کے نکاح میں آ سکتی ہے یا نہیں۔ تو آئیے ناظرین ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ناظرین ہم بھی بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آپ کا دوسرا سوال، تو 3 طلاق کا کہہ رہے تھے کہ میڈیا کافی 3 طلاق اچھال رہی ہے، اور اس کا کیا جواب ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں، مسلمان کے معاشرے میں 3 قسم کی طلاق ہے۔ مسلمان کے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ایک ہے طلاق بدعت، طلاق ایک ساتھ میں ہو جاتی ہے۔ ایک ہے طلاق حسن، جو طلاق دو، ایک ماہ رکو حیض کے لیے، پھر طلاق دو، پھر رکو، پھر تیسرا طلاق دو۔ اور تیسرا ہے طلاق کے حسن، جو بالکل صحیح طریقہ ہے، جو قرآن شریف کے ہے، طلاق دو اور 3 ماہ رکو۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو 3 ماہ یا 3 حیض کی عدت ہے، تو طلاق پورے مکمل ہونے کے لیے 3 حیض یا 3 ماہ، 3 menstrual سائیکل اور 3 monthly courses مسٹ ہے، کمپلسری ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اختلاف امت میں ہے اس کی ایک وجہ ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی۔ حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سچویشن کو دیکھ کے وہ کہتے اگر کوئی شخص 3 دے دیا تو 3 ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے جو اختلاف امت میں ہے، اور کئی علماء میں اختلاف ہے، لیکن علماء میں اختلاف ہے، رہیں گا ایک منچ پہ آئیں گے کہ اللہ عالم۔ لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں، قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 240 تک، اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7۔ جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرینس آف اوپینین، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں، تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کرے۔ ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا اور طلاق کہہ دیا اور طلاق ہو گیا۔ اگر بیوی میں نمک زیادہ ڈالا، بولے آپ کو نمک کم چاہیے، معاملہ سلجھ جائے گا، بیٹھ کے بات کرو۔ پھر بھی بات نہ بنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں، کہ آپ کے درمیان ایک حکم رکھو، ایک آربیٹر بیوی کی طرف سے، ایک آربیٹر شوہر کی طرف سے۔ مطلب آربیٹر، حکم کہتے ہیں آربیٹر کو، حکم رکھو بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے، اور معاملہ کو سلجھا لو۔ پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں۔ تو طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کرائٹیریاز ہے کہ حیض کے وقت طلاق مت دو، جب آپ غصے میں طلاق مت دو، شراب کی حالت میں طلاق مت دو۔ اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو 3 ماہ رکنا چاہیے۔ یہ طلاق کے احسن ہے، جو بالکل صحیح طریقہ ہے۔ طلاق دو اور 3 ماہ رکو، اور 3 ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنے بیوی سے تو رجوع ہو سکتے، الحمدللہ۔ اگر 3 ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے، تو 3 ماہ کے بعد، عدت گزرنے کے بعد، آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے، آپ الگ ہو جاتے۔ لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے قرآن کی آیت کیا ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں، کہ اگر وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکے۔ تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے، طلاق کے احسن کے طریقے سے، اور
3 ماہ ہو گئے، عدت گزر گئی، 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا، میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن نیا نکاح نیا مہر، نیا نکاح نیا مہر، جو کئی مسلمان نہیں جانتے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں، صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں۔ اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی، اور پھر سے اگر شادی ہوئی پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے، پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو، پھر 3 ماہ رکو، پھر سے الگ ہو جاؤ، پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے۔ 3 بار جائز ہے، تیسرے بار آخری بار ہے، اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے حسن کیا، صحیح طریقے سے طلاق دیا، علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہو گیا، پھر علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہوا، پھر علیحدہ ہوئے۔ میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا، پھر سے شادی کی، پھر سے بچھڑ گیا، پھر سے نکاح کے، پھر بچھڑ گیا، پھر شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں۔ اور کچھ لوگ جو اسلام کو مذاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے، 3 طلاق دے دیے، ہو گئی، ابھی کیا حلالہ کرو۔ قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا، حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوتا تھا، حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق 3 ہوتی ہے، کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دیے، اور کئی لوگ کہتے نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا۔ اس میں امت کا اختلاف ہے، لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے۔ حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے کیا وہ غلط ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر ابن تیمیہ، شیخ ابن تیمیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہے، اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی۔ اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ انہوں نے رجوع کیا، اسی لیے وہ کہتے کہ 3 طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی۔ اس میں امت کا اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں۔ ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے 3 بار بولنا ضروری ہے، اگر 3 بار نہیں کہیں گے طلاق ہوتی ہی نہیں۔ وہ ان کی نادانی ہے، وہ ان کی جہالت ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ میڈیا اچھال رہی ہے، ہم مسلمانوں کو یہ طلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کے احسن، اس کو عام کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے، کب دی جا سکتی ہے، کیسے موقع پہ دی جا سکتی ہے، دینا چاہیے کہ نہیں۔ تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف جو امت میں ہے وہ نہیں رہیں گا، اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ ذاکر نے ایک حافظہ اللہ نے بڑی ہی اہم گفتگو کی ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم صحیح مسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو کیا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر بھی 3 طلاق، یعنی جو ایک مجلس کے اندر 3 دے دی گئی ہیں ان کو ایک ہی شمار کیا گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دورہ خلافت بھی ایسے ہی ہے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ خلافت ہے تو پہلے 2 سال ایسے ہی قانون رہا ہے، بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں جی 3 ہوگی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ جو کام تھا یہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، کہنے لگے کہ ان کو سزا کے طور پہ کہا کہ ان کو کہ 3 ہی اب ہوگی۔ لیکن ناظرین یہاں پہ بات کرتے چلیں، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو ایک طرف نبی پاک کے صحابی کی بات ہو، تو ہم تو وہی بات لیں گے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ نے کہ نبی نے ہمیں بتائی ہے۔ تو اس کی ناظرین کئی اور مثالیں ہیں،
تو یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں ناظرین، پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے استغفر اللہ کچھ ایسے لوگ بھی جاہل ہیں جو حلالہ یعنی کہ حلالے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اگر مسند احمد کا مطالعہ کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حلالہ کرتا ہے اور کرواتا ہے اس کے اوپر تو لعنت فرمائی ہے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجمان نمازی بنا دے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق دے اور ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔